تک ہمارے جسم میں آخری سانس باقی ہو. ہمیں اس بات سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا. جو جان مانگے تو جان دے گی, جو مال مانگے تو مال دے گی, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا شہر جلال دے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا ہے وہی امانت آپ تک ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں. اور سنو میرے عزیز کو, لوگ جیسے ہزار آئے اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ سننے کے لیے کم دیکھنے کے لیے زیادہ آئے ہوئے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں سننے کے لیے تو یوٹیوب پہ لوگ روز سنتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ روز سنتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ حیرت کی بات ہے, دنیا بڑے بڑے سیلیبریٹی کو دیکھنا چاہتی ہے اور یہ دیوالی امت مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے. یہ بات توجہ سے سنیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات کرتا ہے وہ ہر دل سے راج کرتا ہے. اسے لوگ نہیں چڑھاتے, ہمیں لوگوں نے اس کے اوپر نہیں دکھایا ہے. ہمیں کرسیاں اور منبر لوگوں کا دیا ہوا نہیں, بلکہ یہ جو مصطفیٰ کریم کی بات کرتا ہے اللہ اس کو ہر دل سے دکھا دیتا ہے. میں نے محسوس کیا ہے جس طرح کا ہے دنیا ہمیں جھکانے کی کوشش کرے, دلیل کرنے کی کوشش کرے, مگر میں نے ہر بچے, ہر عورت, ہر بوڑھے, ہر جوان کے دل میں اپنے لیے بیان کے ہاتھ اٹھتے ہوئے بھی دیکھے. میرے لیے گر گراتا ہوا دیکھا. یہ کون سا رشتہ ہے ہمارا تمہارا؟ یہ صرف رشتہ ہے نام سے رسالت کا, محبت کا. جب تک دکھے رکھے تو کوئی دوسرا ہمیں انہوں کر دیا ہے. آج مہینے میں کمر ٹوٹ گئی, آج مہینے میں جسم چل گیا, آج مہینے میں رنگ کالا پڑ گیا, پتا نہیں کیا کیا ہو گیا, لیکن تمہیں پتا نہیں. یہ سب ظاہری کمزوریاں ہیں, مگر میں جانتا ہوں اتنا دیا کرتا ہوں لوگ کو کمزوریاں پاس ہوتی. ان کا کرم ہے پر میں مجھے ایسی بات نہیں, وہ سب تمہارا کرم ہے. آپ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا, حضور کی محبت کی بات کرنے پر جب تمہارے کو زیادہ ہر جگہ کے دلوں کو سمیٹ کر اس کی ترسیاں دیتا ہے تو پھر حضرت کے میدان میں مصطفیٰ کے دن کی شان کا حال کیا ہوتا ہے. اسی لیے اگر انہوں نے کہا ہے اشراق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی, ایک دن ہے حشر میں, ایک دن ہے حشر میں, یہاں جو گھٹانا چاہے اس کو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تو کسی سے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تو ہو اللہ تعالیٰ تیرا لٹ گئے مجھتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے, وہ مٹا ہے وہ مٹے گا کبھی. آخری باتیں میں پڑھ رہا ہوں, یہ میں کروڑوں کے لیے پڑھتا ہوں. ہو رہے پھول کو گنگون کا کلمہ ملا, چل رہے شہر میں کلیوں کا تبسم ملا ہو, ہو رہے باقی تو مرضی نہ ہو خون بھی نہ ہو, رحم توحید کی دنیا میں نہ ہو
पूर्ण हो। हिंद में अल्लाह का इस्तारा उसी नाम से है, नगर से हकी तपस्या उसी नाम से है। चीन के शहर बड़ा कष्ट भरा काम में है, तो शुदा है मुसलमान के ईमान में है। की हम बात करते हैं, जिसकी बात करते हुए 700 साल गुजर गए, मगर वो तस्वीर आज भी हमारे दरमियान है। मैं ये बात इसलिए पढ़ रहा हूँ, गुस्ताखों के जुमले मिट जाते हैं, लेकिन तारीफ करने वालों के जुमले तुम्हें क़यामत तक अल्लाह जिंदा रखता है। لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس، لديك واجعل حسابي غير منخرم. تلتف بعبدك بالدارين إن له صبرا ولا تدعوه الأهوال منقسم. وأجل يصبح بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنتجم. ثم الرضا عن أبي بكر عن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم بالآل والصحب ثم التابعين له أهل التقام والنقام والعلم والكرم. يا رب بالمصطفى نجعل محاسننا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لوگ کہتے ہیں اس نے ایسی گستاخی کی، فلاں وہ پھکڑا ہے، فلاں یہ پھکڑا ہے. ارے میاں، حضور کی تعریف کرنے والوں کے جملے کہتے کہتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کہاں گستاخوں کی بات کر رہے ہو؟ سنو، ابھی حضور کی تعریف کرنے والوں کے نام تاروں سے بھی زیادہ ہے اور آسمان سے بھی بڑے ہیں، سمندروں کے دریاؤں کے پانی سے بھی زیادہ ہے. اور کہنے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ ہی ہمارے پاس آواز ہے، اس لیے کہ کہنے والوں نے بھی حضور کی تعریف ضرور کر کے کی اور آخر میں آ کر قلم توڑ دیا اور کہا لیکن مردان خطرے سے ہم اس سے آتا کہیں مجھے حیران ہونے کے شاہ میں مصروف ہے. حضور کا علم اتنا تھا، حضور کا علم اتنا تھا، حضور یہاں نہیں جانتے تھے، حضور وہاں نہیں جانتے تھے، بڑے بھائی کے برابر، چھوٹے بھائی کے برابر. تم کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ حاضر ناظر بشر غائب نور کو چھوڑ، شکر کر کے تیرے عیبوں کو چھپا ہے. شکر کر کے تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ہم گستاخوں کی بات کیا کریں؟ حضور کی تعریف کرنے والوں کے لیے یہ تو مطلب ہے، ان کی باتیں کر کے مطلب کو تعریف کیوں کرے، خراب کیوں کرے؟ اگر میں بات کروں میرے عزیزوں، جملے ہمیں آج بھی سمجھ میں نہیں آتی. عربی کی باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، قصیدہ مردہ عربی کا لکھا ہوا ہے، لیکن عاشق سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے. مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن یہ بات ضرور آتی ہے وہ بچوں کے بدل کھاتا ہے. بچوں کے اندر نورانی کہیں ظلم سے آنکھ مسکرانی محمود آنکھیں سے نظر ہوا. اس سنت میں دھیان رکھا، جان رکھا کی جان جہاں رکھا، سچ رکھا اپنی شان رکھا، تو شان سے جانا سمجھ لیا. سبحان اللہ ما اجمل رکھا، ما اکمل رکھا، ما احسن رکھا. کتنے میٹھے علی، کتنے میری سبا گفتار آنکھیں کتنی چار ہوا. اور جنہوں نے حضور کے چہرے دیکھے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمال حسن حضور ہے. آواز آتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص چاہا نہیں. یہی پھول خاص نور ہے، یہی شمع ہے کہ دنیا نہیں. یا رسول اللہ کہ آج یوں ہو تو دے دیتے کہ جہاں عرب کے بڑے بڑے تو جانے والے زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.
عظیم دولہا کی رات اس دولہا کی رات ہے جو دولہا اپنے گھر سے نکلا تھا رات پر سواری کر کے جبرائیل کے ساتھ جا رہا ہے. اس وقت ہمارے تمہارے گھروں میں جب کوئی دولہا بنتا ہے ماں باپ بھائی بہن کوئی آتے اور کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر سبحان اللہ کا دھونا لگ رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے سبحان اللہ کتنا اچھا ہے. لیکن یہ کائنات کا دھونا جب رات پر سوار ہو کر جا رہا تھا ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے عزیز جان بیوی خدیجہ الکبریٰ نہیں ہے کوئی قریبی رشتے دار نہیں ہے. لیکن دولہا کائنات کا دولہا جب رات پر سوار ہو کر جا رہا ہے کون دیکھ کر کے کہے گا کون کہے گا مکہ والے نہیں خود حقیقت لوگ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا. تعریف کرنے والا کو ٹھکرائے کرنے کے جبار اس کائنات کے عظیم دولہا کی بات میں نے اس سے قبل بھی ایک بات کہی لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا اتنا لمبا سفر کرتی بھی آگے شاید نے بتا زنجیر بھی ملتی نہیں بستر بھی رہا کرو عرش گئے پھر آئے محمد جس دروازے سے گئے تھے اس کی زنجیر ابھی ہل رہی اور جس بستر پر سو کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا اور سفر کر کے واپس آ گئے لوگ کہتے نہیں سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئے لوگ کہتے نہیں سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں اتنا لمبا سفر کیسے سنو آپ نے وال کلاک کو دیکھا ہے گھڑی کو دیکھا ہے گھڑی ابھی 3:30 بجے گھڑی 3:30 بجے آئی ہے اور گھڑی کے پیچھے سے آپ سر نکالی بیٹھنے نکالی اپنے پاس 4 گھنٹے 6 گھنٹے رکھی اور اس کے بعد واپس اس گھڑی میں پھرتے سر ڈالی. مجھے بتاؤ وہ 3:30 بجے سے ہی چلے گی کہ 6 گھنٹے آگے سے چلے گی جان کی تھی وہیں سے چلے گی کیوں سیل ہے نہیں بیٹری ہے نہیں 6 گھنٹے نکالو کہ 12 گھنٹے نکالو جب دوبارہ ڈالو گے تو جہاں رکی تھی وہاں سے چلے گی کہ نہیں چلے گی. بلا تسلیم و بلا تنظیم کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ ہے. پوری کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ اور معراج کی شب میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عارضی سے اس کائنات کی جان کو اپنے پاس بلا لیا تھا اپنے پاس بلا لیا. اب ہمیں پتا نہیں وہ 100 سال کا سفر تھا کہ 500 سال کا کہ 1000 سال کا لیکن جان تو رب جلال کے پاس گئی تھی اور جب تعالیٰ نے اس سفر کو ختم کر کے واپس کائنات میں پھر حضور کو بھیجا تو یہ کائنات کا وقت جہاں رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا وہیں سے چل پڑا. کسی کو شاید نے کہا بستر بھی رہا کر زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا کر عرش گئے پھر آئے محمد. عزیزان گرامی وفات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حقیقت کو اگر سمجھ جاتا تو اس میں اعتراضات نہیں کرتا. یہ کائنات اسی دنیا کے لیے بنی ہوئی ہے اسی دنیا کے لیے بنی ہوئی ہے. اور ایک بات یہ بتا کر ختم کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے شادیوں آپ کے ہال منڈپ پنڈال یہ جو سجائے جاتے کتنے سجائے جاتے خوب سجائے جاتے شادی کے ایک دن کے اور حال میں اتنا ڈیکوریشن ہوتا ہے چھوٹی ساری چیزیں اور جب دولہا آ جاتا ہے نکاح ہوگا باراتی پہلے سے بیٹھے باراتی پہلے سے آئے ہوئے استقبال کرنے کے لیے اور جب دولہا آیا نکاح ہو گیا جب رخصتی ہو گئی شام میں چلا گیا تو مجھے بتاؤ وہ حال کی سجاوٹ ویسی باقی رہے گی یا اس کو ہٹا دیا جائے شادیوں کے قدم کرسی بھی ہٹاؤ جھنڈے بھی نکالو تم کو بھی ہٹاؤ جتنی سجاوٹیں نکال دو کیوں سونے کے لیے سجایا تھا دولہا آیا یا چلا ہی گیا یہ سجاوٹ کا ختم کر دیا. آپ سنو رب تبارک و تعالیٰ بناتا ہے لولا کلمہ خلق الدنیا والآخرۃ ولا ربی. اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا
تو نہ میں زمینوں کو بناتا نہ آسمانوں کو بناتا. جو کچھ بھی بنایا گیا یہ مصطفیٰ کے لیے. زمین سجائی گئی, آسمان کا چھت ڈالا گیا, اس پہ تاروں کی لائٹنگ کی گئی ہے, چاند و سورج کو جگمگایا گیا ہے, اور یہ پودے, پیڑ پودے, یہ جھنڈے, یہ کمکمے لگائے گئے, سمندروں کی لہریں اور یہ ساری ندیوں کی بہاریں اور دنیا کا حسن سب مصطفیٰ کریم کی آمد کے لیے سجایا گیا تھا. کائنات کے دنیا کے آنے کے لیے سجایا گیا تھا, اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسے ڈھونڈے کے انتظار میں اور طرف کی فکر میں موجود تھے. آپ سنو, وہ کائنات کا دوسرا آ گیا 12 ربیع الاول شریف میں, آ گیا اس کائنات میں, آ گیا جلوہ بھار ہوا. لوگ کہتے ہیں حضور کی 63 سال کے بعد اب وہ ختم ہو گئے. معاذ اللہ. اب میں یہ کہتا ہوں, میں نے تم کو بتایا, قبلہ جب چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. قبلہ جب چلا گیا تو سجاوٹ نکال لی جاتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات سے ویسے ختم ہو گئے جیسے لوگ سمجھتے ہیں عام لوگ, تو پھر یہ زمین ابھی تک باقی کیوں ہے؟ یہ آسمان ابھی تک کیوں کھڑا ہے؟ یہ چاند سورج کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ دریاؤں کی روانی اور یہ موجیں, یہ درختوں کے کمکمے ابھی تک کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اے نادانو, یہ زمین بتا رہی ہے, یہ آسمان بتا رہا ہے, یہ چاند سورج جگمگا کر بتا رہے ہیں جس کائنات کے دولے کے لیے ہم سجائے گئے تھے وہ دولہ مرا نہیں, وہ بھی موجود ہے. اور صبح قیامت تک اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت چلے گی. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا. شب ولادت بس اتنی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے مجمع صرف حضور کی تعریف کے لیے, ہمارے مجمع صرف حضور کی تعریف کے لیے ہے. اور میاں پہلے بھی ہم وہی کرتے تھے, پہلے بھی ہم وہی کرتے, لیکن لوگوں کے کانوں میں کچھ زیادہ سنائی دیتا. کسی کو کچھ زیادہ سنائی دیتا تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ کوئی خود سے اپنے آپ کو کتا سمجھ لے. ہمارا صرف اور صرف مشن یہ ہے, رہے گا یہی ان کا خاک ہو جائے جن جانے والے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. پوری گفتگو کا خلاصہ لب لباس حاصل کلام ایک جملے میں سننا چاہتے ہو, ایک جملے میں سننا چاہتے ہو. ادھر ادھر کی چھوڑو, اس کی اس کی چھوڑو, اس کو منانا اس کو منانا, اس کی اٹھانا اس کی اٹھانا, کس کے گھر کے سامنے کتنی قطاریں لگا کر کھڑا ہونا, کس لیے گھر چاہیے, گاڑی چاہیے, بنگلہ چاہیے, کرسی چاہیے, ٹکٹ چاہیے, کیا کیا چاہیے. اس کے لیے دنیا والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے پورے ہو گئے, پھر بھی نہیں ملا. میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ہی علاج ہے تمہارا, کہ محمد سے بتا تمہیں کہ ہم کیا ہیں. وہ جہاں دین ہے کیا وہ قلم ہے, وہ کہے گا رسول اللہ. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. إلهي میں نے توبہ کی,
اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا، ہر ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول کرنا، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر کرنا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے، میں نے اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کے لیے کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔